نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے توسل سے زندگی کی ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہ پاک کے حضور عرض گزار ہیں، اللہ پاک اس ماہ مقدس کی برکات تمام امت مسلمہ کو نصیب فرمائے. آج کی گفتگو میں اس پاکیزہ مہینے کے استقبال کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہے. جب ہم اس مقدس مہینے کا استقبال کرتے ہیں تو ہم قرآن مجید کا سہارا لیتے ہیں، آیات قرآنیہ کا مطالعہ کرتے ہیں. کوئی قرآن مجید اس مہمان کا تعارف کیسے کرواتا ہے، اس عظیم مقدس مہینے کی پہچان کیسے کرواتا ہے. ہم کلام الہی کے حضور حاضر ہوئے، ہم نے پوچھا، اے کلام الہی بتا، یہ آنے والا مہمان کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. تو قرآن مجید کے لفظوں کی ترتیب دیکھیں، حسن نظم کو دیکھیں. قرآن اس مہینے کا تعارف کروا رہا ہے، آنے والے مہمان کا تعارف کروا رہا ہے. اور تعارف کس انداز میں کرواتا ہے؟ ہم نے پوچھا، اے کلام الہی بتا، آنے والا مہمان کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے، شہر رمضان، کہ اس کا نام رمضان ہے. یعنی گویا نام بتا دیا. اور یہ بھی اس ماہ مقدس کا اعزاز ہے، یہ فضیلت کا ایک زاویہ ہے کہ پورے کلام الہی کا مطالعہ کریں. 12 مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کا نام قرآن پاک میں مذکور ہے وہ ماہ رمضان ہے. پھر ہم نے قرآن مجید کے حضور عرض کیا، اے کلام الہی بتا، نام کا تو پتہ چل گیا ہے کہ اسے رمضان کہتے ہیں، یہ رمضان ہے، لیکن اے کلام الہی بتا، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے، نام کے بعد اب مقام کا ذکر ہو رہا ہے. الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کتنا حسین تعارف ہے اور کتنا خوبصورت تعارف ہے کہ استقبال ماہ رمضان کا ہو، اس انداز میں تعارف کروایا جائے اہل محبت کو، اہل عقیدت کو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود اس ماہ مقدس کا تعارف کروا رہا ہے. تو جس کا تعارف خود خدا کروائے، اس کے مقام، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. پھر ہم نے پوچھا کہ اے کلام الہی بتا، آنے والے کا نام بھی بتا دیا، آنے والے کا مقام بھی بتا دیا، لیکن یہ تو بتا آنے والا کیا لے کر آ رہا ہے، سامان کیا ہے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں. تو قرآن جواب دیتا ہے، ہدی للناس، ہدایت کا سامان لے کے آ رہا ہے. اور یہ کتنا کمال کا ربط ہے. پیچھے قرآن کہا، قرآن کا ذکر کیا، ساتھ اس مہینے کی ایک صفت بیان کر دی، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آ رہا ہے. یہاں ایک خوبصورت زاویہ ہے. قرآن اور رمضان دونوں کی صفات کو دیکھا جائے تو جب ہم قرآن مجید کی صفت کو دیکھتے ہیں تو قرآن کی روشنی میں، ترتیب قرآن میں پہلی صفت جو قرآن کی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے. قرآن کا بھی تعارف کروایا تو صفت ہدایت کے ساتھ، رمضان کا تعارف کروایا صفت ہدایت کے ساتھ. گویا قرآن بھی وسیلہ ہدایت ہے اور ماہ رمضان بھی وسیلہ ہدایت ہے. پھر ہم نے پوچھا
اے کلام الہی بتا، یہ جو یہ مہمان آ گیا ہے، اس کا تعارف کروا دیا، اس کا نام بتا دیا، اس کا مقام بتا دیا، اس کا سامان بتا دیا، اس کا پیغام کیا ہے، یہ کیا پیغام لے کے آ رہا ہے ہمارے لیے؟ فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پالے بس وہ اس کے روزے رکھے۔ اب یہاں اس مہینے کو پا لینا، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معنی حصول رمضان ہے، اور ایک معنی معرفت رمضان ہے۔ اگر تو گناہ گار ہے تو اس کو رمضان کا ملنا، اس نعمت کا حاصل ہو جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، مقبولان خدا بندی ہوتے ہیں، مقبولان بارگاہ الہی ہوتے ہیں، وہ جو ہے ان کے لیے یہ زاویہ اور ہے کہ جو اس ماہ مقدس کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اس کی معرفت، اس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ اور معرفت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ پورا سال بےتاب ہوتے ہیں اس ایک مہینے کے لیے، ان کا لمحہ لمحہ انتظار میں گزرتا ہے کہ کب وہ پیارا مہمان آئے گا، کب وہ خدا کا مہمان آئے گا۔ اس کے بعد ہم نے پوچھا کہ اے کلام الہی بتا، یہ جو مہمان آیا ہے، نام بھی بتا دیا، مقام بھی بتا دیا، اور اس کے بعد یہ پیغام بھی بتا دیا، یہ مقصد کیا ہے اس کے آنے کا؟ پیغام تو اس نے دے دیا کہ روزے رکھو، مقصد کیا ہے، کس کے لیے کیوں روزے رکھے جائیں، اس کا کوئی مقصد ہے؟ تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے۔ تو گویا یہ ماہ مقدس، یہ پیارا مہینہ، یہ مقدس مہمان نور لے کے آ رہا ہے، ہدایت کا نور لے کے آ رہا ہے، تقوی کا نور لے کے آ رہا ہے، برکت کا نور لے کے آ رہا ہے، فضل کا نور لے کے آ رہا ہے، رحمت کا نور لے کے آ رہا ہے۔ گویا مقدس مہینہ اپنے اندر تمام انوار جمع کر کے آ رہا ہے۔ اب جب یہ سامنے ہم نے تعارف جان لیا، پھر دیکھتے ہیں کہ جو عام مہمان ہوتا ہے اور خاص مہمان، اس میں ایک فرق ہوتا ہے۔ عام مہمان ہو تو کوئی سوال ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ اس خاص مہمان کے لیے بھی سوال ذہن میں آئیں گے۔ عام مہمان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے آنے والا کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ تو آنے والا جو آ رہا ہے وہ خدا کا مہمان ہے۔ ایک عام مہمان ہوتا ہے، ایک رب کا مہمان ہے۔ جو بندہ عام مہمان کے لیے اہتمام کرتا ہے تو اس کی آپ خود اس حوالے سے سوچیں، غور کریں، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک مہمان آ رہا ہے۔ میزبان جو ہے کئی دن سے اس کا انتظار کرتا ہے کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے، اور مہمان بھی خدا کا ہو، بارگاہ خدا بندی کی طرف سے آ رہا ہو، تو پھر خوشیوں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس نے مہمان نے کتنے دن رکنا ہے، کتنے دن قیام کرنا ہے۔ جو پیارے مہمان ہوتے ہیں نا، یعنی مہمانوں کے بھی مدارج ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو دروازے تک آتے ہیں، کام ہوتا ہے تو ان کو وہاں سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے، پانی پیش کیا جاتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے ساتھ کلام بھی ہوتا ہے، طعام بھی ہوتا ہے، اور قیام بھی ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ طعام کے ساتھ قیام بھی ہوتا ہے، کتنے دن رکنا ہے؟ اب سوال یہ کہ یہ جو آنے والا مہمان آ رہا ہے، اس نے کتنے دن قیام کرنا ہے؟ تو یہ پورے مہینے کے لیے آ رہا ہے۔ خدا کا مہمان اور پورے مہینے کے لیے آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کی تو ہر گھڑی نور کی ہوگی، ہر لمحہ نور کا ہوگا، ہر ساتھ نور کی ہوگی، صبح بھی نور کی ہوگی، رات بھی نور کی ہوگی۔ گویا جس نے 30 دن قیام کرنا ہے اور ہو بھی پھر خدا کا مہمان، تو پھر کتنی برکات وہ دے کے جاتا ہے۔ اس کے بعد مہمان کی خوبیاں، مہمان کی صفات، ہر مہمان کی خوبیاں ہوتی ہیں کہ آنے والا، دیکھیے نا کسی جگہ پہ کوئی عالم دین ہے تو اس کا اپنا پروٹوکول ہوتا ہے۔ عام مہمان میں اور عالم دین میں ایک فرق تو ہوتا ہے نا۔ عالم دین جب آتا ہے نا، اس کی صفت کا ذکر کہ میرے گھر میں فلاں عالم دین آ رہے ہیں، فلاں بزرگ آ رہے ہیں، فلاں ہستی آ رہی ہے۔ ہر بندہ لوگوں کو فخر سے بتاتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ مہمان آ رہے ہیں۔ کسی کے مرشد نے آنا ہو، اللہ کے ولی نے آنا ہو، کسی کے استاد نے آنا ہو، کسی کے شیخ نے آنا ہو، کسی کے بزرگوں میں سے کسی نے آنا ہو، تو اس
اس حوالے سے پروٹوکول بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مہینے کے لیے مہمان آ رہا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو 5 صفات کا میں ذکر کرتا ہوں۔ آنے والا جو آ رہا ہے نا مہمان، یہ مہمان اس کو کریم بھی کہتے ہیں، اس کی ایک صفت ہے کریم، رمضان کریم۔ عرب میں اکثر لوگ اس کو رمضان کریم کہتے ہیں، کیونکہ کریم جس نے بھیجا ہے وہ بھی کریم ہے، اور جس کے صدقے بھیجا ہے وہ بھی کریم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی شان کہ اللہ رب کریم ہے، وہ اس کی قرآن صفت ہے کریم، یہ اللہ کی صفت بھی ہے، اور یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ انہ لقول رسول کریم، رسول کو بھی کریم فرمایا، اللہ بھی کریم، رسول بھی کریم، اور جو اللہ نے مہمان بھیجا ہے رسول کریم کے صدقے سے، وسیلے سے، وہ مہمان بھی کریم ہے، عزت والا مہمان ہے۔ اور پھر اس مہینے کا جز بھی کریم ہے، کل تو کریم ہونا ہی ہے نا، جز کیسے کریم ہے؟ دیکھیے گا، اللہ پاک فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، نازل کیا۔ تو قدر کا معنی عزت، اور کریم کا معنی بھی عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں جو کلام بخش رہا ہے، اور جس رات میں وہ کلام عطا کر رہا ہے، وہ رات بھی کریم بنا دیا، اس کو بھی عزت عطا فرما دی۔ گویا یہ تو ایک رات کی عزت ہے نا، تو جس مہینے کی ایک رات کریم ہے، وہ خود پورا مہینہ کتنا کریم ہوگا، جس کا جز اتنا اعلیٰ ہے۔ دیکھیے نا، ہمیشہ یہ منطق کا اصول ہے، جز کے ذریعے بندہ کل کی خبر حاصل کرتا ہے، کل تک جاتا ہے، کل کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ یعنی مثال دیتا ہوں، مثلا قرآن مجید کو لے لیں آپ، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اس کی بے مثلیت کا، تو اللہ پاک فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ جو منکرین قرآن تھے، یہ جنہوں نے اعتراض کیا، ان کو چیلنج کر دیا کہ اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو قرآن کی ایک جز جیسا جز لا کے دکھا دو، ایک سورت جیسی سورت لا کے دکھا دو۔ مقصد کیا تھا؟ کہ جس قرآن کا جز اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بے مثال ہے کہ اس کی مثل کوئی نہیں ہے، وہ کل قرآن کتنی شان والا ہوگا۔ یہی زاویہ ادھر بھی ہے کہ جس رمضان کی ایک رات اتنی اعلیٰ ہے، ایک شب اتنی عظمت والی ہے، وہ خود رمضان مکمل کتنی عظمت والا ہوگا۔ پھر اس کا ایک اور مقام بھی ہے، صفت ہے، یہ حبیب بھی ہے، اور حبیب دائمی حبیب ہے، اللہ کا بھی حبیب ہے، اور اللہ کے محبوب کا بھی حبیب ہے، کیونکہ اللہ کا اپنا مہینہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے اتنی محبت فرماتے تھے، خدا کا مہینہ ہے تو محبوب کا بھی محبوب مہینہ ہے، تو یہ دائمی محبت ہے، قیامت تک کے لیے یہ محبت کی خیرات جو ہے ان ایام کو اللہ کی طرف سے ملتی رہے گی۔ پھر یہ مہینہ، اس کی ایک صفت، یہ جواد بھی ہے، جب یہ آتا ہے نا تو خیرات بانٹتا ہے۔ خیرات کیسی؟ اتنا سخی مہینہ ہے، ایک عمل کو 70 گنا کر کے دیتا ہے، یہ سخاوت ہے اس مہینے کی۔ نفل جو ہے اس کو سخاوت کے ذریعے فرضوں کے برابر کر دیتا ہے، اور ایک فرض کو 70 گنا کر دیتا ہے۔ اعمال میں کثرت ایک عمل کو کئی گنا کر دیتا ہے، تو یہ اس کی جوادیت، یہ سخاوت ہوتی ہے۔ پھر یہ مہینہ نعیم بھی ہے، نعمتوں والا مہینہ۔ آپ دیکھ لیں، افطار کا ٹائم ہوتا ہے، انواع و اقسام کے پھل پڑے ہوتے ہیں، یہ ساری نعمتیں، بندہ سوچتا ہے کہ پورا سال شاید یہ نعمتیں کسی کو نصیب ہوں یا نہ ہوں، کچھ غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے، ماہ مقدس کی برکت سے، اس ماہ نعیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر دسترخوان پہ جو ہے وہ خیرات عطا کرتا ہے، پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ مہینہ طبیب بھی ہے، یعنی یہ علاج بھی ہے۔ علاج کیسے ہے؟ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کو جو اندر جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے نظام جو ہوتا ہے انسان کا جسمانی نظام، اس میں اصلاح ہوتی ہے، اس میں برکات ہوتی ہیں۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے روزہ کی نعمت عطا فرمائی، اور روزے کی بعد شام کو ذات پاک نے نماز رکھ دی۔ جب بندہ اتنا کچھ کھاتا ہے اور بہت کچھ اچانک ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز، پھر
تراویح کی جو رکعتیں ہوتی ہیں، سارا سسٹم اس نے کیوں رکھا ہے؟ تاکہ انسان کا جو نظام انہضام ہے وہ متوازن رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کے ذریعے انسان کی جسمانی جو ہے وہ اصلاح بھی فرماتا ہے۔ اس کے بعد اب یہ ساری باتیں کہ ایک مہمان کی صفات کیا ہے، اگلا سوال یہ کہ مہمان کو پیش کیا کرنا ہے۔ وہ تو آ گیا ہے، وہ تو کریم بن کے بھی آ گیا ہے، وہ تو خدا کا حبیب بن کے آ گیا ہے، وہ جواد بن کے آ گیا ہے، وہ نعیم بن کے آ گیا ہے، وہ طبیب بن کے آ گیا ہے۔ ہم نے اسے کیا دینا ہے؟ وہ تو ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے، وہ تو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر پل ہمیں خیرات دے رہا ہے۔ ہم نے بدلے میں اسے کیا دینا ہے؟ تو سب سے پہلے بات یہ جو تقاضے ہوتے ہیں نا مہمانوں کے، کہ جب کوئی خاص مہمان آ رہا ہو تو گھر کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ گھر میں یعنی الرٹ ہو جاتے ہیں سارے گھر والے کہ فلاں مہمان آ رہا ہے، اس لیے صفائیاں شروع کر دو۔ شادی کا موسم ہو یا شادی کا ماحول ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیکوریشن بھی ہوتی ہے، پینٹ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے اور مہمان کہیں ناراض نہ ہو جائیں، مہمان ہمارے گھر کی صفائی کے حوالے سے جو ہے نا کہیں شکایت نہ کر بیٹھے۔ عام مہمان کے لیے ہم کتنے اہتمام کرتے ہیں، کتنی صفائیاں کرتے ہیں، لیکن خدا کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان جب آئے اس کے لیے سب سے بڑی صفائی جو ہے وہ قلب کی صفائی ہے۔ دل کو صاف کرنا ہے ہر قسم کی میل سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی جو قلبی جتنی بھی بیماریاں امراض ہوتی ہیں ان سے دور کرنا ہے، یعنی دل کو صاف کرنا ہے، پیوریفیکیشن آف ہارٹ۔ جب تک یہ نہ ہوگی تو مہمان نہیں آئے گا۔ تو اس مہمان کو اس دل کو گیسٹ روم بنا دے، دل کو مہمان خانہ بنا دے، تو وہ مہمان جو ہے قلب میں آئے۔ صرف اس مہمان کا اثر ظاہری وجود پہ نہ ہو کہ لوگوں کو آپ روزہ دار بن کے دکھائیں، نہیں، مزہ تب ہے جب قلب میں بھی مہمان ہو، آنکھوں میں اس مہمان کا اثر ہو، کانوں میں اس مہمان کا اثر ہو، زبان پہ اس مہمان کا کہ فیض کا اثر ہو، اس کی سنگت، اس کی صحبت، اس کی رفاقت کا جو اثر ہے وہ ظاہر پر بھی ہو، باطن پر بھی ہو۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ جب عام مہمان ہوتا ہے تو سجاوٹ بھی ہوتی ہے، تو ہم نے سجانا ہے، کس کو؟ آنکھوں کو سجانا ہے، اس مہمان کے لیے حیات کے ساتھ سجا دینا ہے۔ کانوں کو سجانا ہے کہ بس اب یہ جو کان ہے نا یہ سماعت قرآن کے لیے سج گئے ہیں، اب قرآن کی تلاوت ہوگی، ذکر و اذکار کو سماعت کی جائے گا۔ زبان کو سجا دینا ہے، سجانا کس کے ساتھ ہے؟ ذکر الہی کے ساتھ، آنکھ کو حیا کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ، زیارت قرآن کے ساتھ، کان کو سماعت قرآن کے ساتھ، زبان کو ذکر خدا کے ساتھ سجانا ہے۔ تو ہاتھ کو سجانا سخاوت کے ساتھ، قدم کو سجانا ہے اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے۔ تو سجاوٹ پورے وجود پہ کر دیں، اور پھر دل کو بھی سجانا ہے کہ دل کو تقویٰ کے لیے سجانا ہے، دل میں تقویٰ کا غلبہ ہو، تاکہ وہ جو اندر کا تقویٰ ہو آنکھوں کے ذریعے اس کا اظہار ہو، اندر کا تقویٰ ہو زبان کے ذریعے اس کا اظہار ہو، اندر کا تقویٰ کان کے ذریعے اس کا اظہار ہو، اندر کے تقوی کا اظہار ہاتھوں کے ذریعے ہو، اندر کے تقویٰ کا اظہار پیروں کے ذریعے ہو۔ تو تقویٰ پورے وجود پہ غالب ہو۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ مہمان کے لیے جگہ بھی دینی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم نے کون سا کمرہ مختص کیا ہے۔ کوئی مہمان آتا ہے نا اس کے لیے اسپیشل جو روم ہوتا ہے ہم نے جگہ دینی ہے، اور اس مہمان کو جگہ دیں۔ جگہ دیں گے، جگہ کہاں دینی ہے؟ اپنے من میں اس کو جگہ دینی ہے۔ پھر اس کا خیال رکھنا ہے، مہمان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے کہ کہیں مہمان کے حوالے سے خاص طور پہ لوگ خاص مہمان ہونا اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے اوقات کا خیال رکھنا ہے، اس کے معاملات کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر بڑی خوبصورت ایک چیز کہ یہ دیکھنا ہے کہ مہمان کس چیز کو پسند کرتا ہے، کون سی اس کی پسند ہے۔ اللہ کا جو مہمان آ رہا ہے نا اس کی پسند بھی دیکھنی ہے، ہم سے کیا توقع رکھتا ہے، ہم سے کیا وہ پسند کرتا ہے۔ ہم نے اس کی پسندیدہ چیزیں اس کو پیش کرنی ہے، اس کے حضور ہم نے تقویٰ پیش کرنا ہے، اس مہمان کے حضور ہم نے اپنا من کی جو پاکیزگی پیش کرنی ہے، راتوں کا جگرتا پیش کرنا ہے، شب داریاں پیش کرنی ہے، قیام اللیل اس کو پیش کرنا ہے، اس کے ساتھ وقت کیسے گزارنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے دن کیسے گزارنا ہے، اس کے ساتھ ہم نے راتیں کیسے گزارنی ہیں۔ اس مہمان کے ساتھ دن گزارنا ہے تو روزے کے ساتھ، رات گزارنی ہے تو قرآن کی سماعت کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں جب ہم سن لیں، پڑھ لیں،
اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ تاجدار کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ، آپ اس مہمان کو ویلکم کیسے کرتے تھے، آپ اس مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مہمان کی آمد پر کیا اہتمام فرماتے تھے؟ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کا نمبر ہے 9798۔ جب بھی حضور علیہ السلام رمضان کی آمد کا انتظار فرماتے اور رمضان آتا، اللہ کا مہینہ شروع ہوتا، تو حضور علیہ السلام رویت ہلال کے لیے، چاند کو دیکھنے کے لیے اہتمام فرماتے تھے۔ یعنی ایسا چاند، یہ کیا خوبصورت زاویہ ہوگا کہ اس چاند کو تکنے کے لیے مدینے کا چاند منتظر ہوتا تھا، اس چاند کے لیے آمینہ کا چاند جو تھا انتظار کرتا تھا۔ تو جس چاند کا انتظار خود مدینے کا چاند کرے، اس چاند کو ماہ رمضان کا چاند کہتے ہیں۔ کیا خوبصورت زاویہ ہوگا، حالانکہ وہ جو چاند ہے نا، وہ تو حضور کا بھی غلام ہے، وہ تو حضور کا بھی نوکر ہے۔ آقا علیہ السلام یہی وہ چاند تھا نا جس کو اشارے پر حضور نے جس کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے، یہی وہ چاند ہے۔ حضور علیہ السلام جب جھولے میں ہوتے تھے، جدھر جدھر سرکار کی انگلی مبارک حرکت فرماتی تھی، ادھر ادھر یہ چاند جاتا تھا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ جدھر بھی حضور علیہ السلام مہد میں انگلی ہلاتے تھے، جدھر جدھر سرکار انگلی فرماتے تھے تو چاند ادھر جاتا تھا۔ لیکن چونکہ یہ جو مہینہ ہے، اس کے چاند کو اللہ کی ذات کے ساتھ نسبت ہوگی، اللہ کے مہینے کے ساتھ نسبت ہوگی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے مہینے کے ساتھ نسبت مانے والے چاند کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے حضور علیہ السلام، اس کا انتظار کرتے تھے اور پھر اس کو دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر دوسری طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے صحابہ کرام کو۔ حدیث پاک ہے، الترغیب والترہیب کی جو حدیث مبارکہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، ما تستقبلون ماذا یستقبلکم، 3 بار حضور فرماتے تھے کہ تم کس کا استقبال کرنے والے ہو اور تمہارا استقبال کون کرنے والا ہے۔ یعنی ایکسچینج آف ویلکم، 2 طرفہ جو تبادلہ استقبال ہے۔ آقا فرماتے تم استقبال کرتے ہو، وہ بھی استقبال تمہارا کرے گا۔ یعنی ادھر بندہ جب استقبال کے لیے بے چین ہونا، تو ماہ رمضان بھی اللہ کے بندوں کا استقبال کرتا ہے رحمتوں کے ساتھ۔ اور اس استقبال کی علامت پہلی رات ہی ایسی کہ پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ اس مہمان کے صدقے بخشش کی خیرات عطا فرماتا ہے، کرم کا نزول ہوتا ہے پہلی رات سے ہی۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جب بھی ہلال رمضان کو دیکھتے، یعنی چاند دیکھتے رمضان کا، تو حضور علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ سبحان اللہ، کیا کمال کی کیفیت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ کانا اذا رہا ہلال رمضان قال، حضور علیہ السلام فرماتے ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر۔ حضور علیہ السلام ان الفاظ کو دہراتے تھے، یہ ہدایت کا چاند ہے، یہ خیر کا چاند ہے، یہ ہدایت کا چاند، یہ خیر کا چاند۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، جس چاند کو نسبت ہو جائے اس مہمان کے ساتھ، میرے کریم آقا اس چاند کی تعریف کریں، تو پھر جس کے صدقے سے چاند کی تعریفیں ہو رہی ہیں، وہ رمضان کتنی عظمت والا ہوگا، کتنے مقام والا ہوگا۔ اور آخر پر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کہ حضور علیہ السلام، دیکھیے نا، ہم بھی یہ پچھلے ادوار میں ہوتا تھا، ایسا اسلاف کیا کرتے تھے، رمضان کے استقبال کے لیے مجالس کا اہتمام کرتے تھے۔ اب یہ کم چیزیں رہ گئی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں رمضان آیا، 10 رمضان حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں آئے، تو حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے، اور اس خطبے کا عنوان کیا ہوتا تھا، ٹاپک کیا ہوتا تھا؟ استقبال ماہ رمضان۔ اب حدیث پاک سنیے، ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری ایام میں حضور علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے، بیان فرماتے تھے، اور اس بیان کا عنوان ہی استقبال ماہ رمضان ہوا کرتا تھا۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم کرنے کے لیے اہتمام مجلس فرماتے تھے، اور پھر فرماتے قال یا ایھا الناس، اے لوگو،
قد ازلکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظیم مہینہ آنے والا ہے، برکت والا مہینہ، یعنی خود حضور علیہ السلام اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کو ویلکم کرتے تھے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ مہینے کی عظمت کیا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ایک طویل خطبہ ہے، ایک طویل خطبہ ہے۔ اسی خطبے میں آقا علیہ السلام نے پھر اس مہینے کے 3 اجزاء کا ذکر کیا اشروں کی صورت میں، فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، پہلے 10 دن کا الگ معاملہ، دوسرے 10 دن کا بھی کمال ہے، تیسرے 10 دن بھی کمال ہے۔ وہ آقا علیہ السلام نے 3 اجزاء کے ذریعے یہ پیغام دے دیا کہ یہ جو مہینہ ہے جز کے اعتبار سے بھی کمال والا ہے اور کل کے اعتبار سے بھی کمال والا ہے۔ یہ اپنے ساتھ 3 اشرے لے کے آ رہا ہے، اشرہ رحمت لے کے آ رہا ہے، اشرہ مغفرت لے کے آ رہا ہے، اشرہ نجات لے کے آ رہا ہے۔ لہذا کوشش کیجئے اس آنے والے مہمان کا استقبال کریں، اس آنے والے مہمان کی برکات حاصل کریں، اس آنے والے مہمان کو ویلکم کریں، اپنے دلوں کو فرش راہ بنا دیں۔ یہ مہمان آئے اور اس کو آپ کے دل کی زمین اتنی پسند آئے، اتنی پسند آئے کہ آپ کے دل میں اس کی جگہ بن جائے، کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور ناراض ہو کر یہ نہ کہے کہ یہاں تو جگہ ہی نہیں میرے رہنے کی۔ تو دوستان مکرم، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ احسان ہے، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ پاکیزہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ تو میں تمام احباب کو بار دیگر ایڈوانس مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک کرے، یہ مہینہ حضور علیہ السلام کی ساری امت کے لیے مبارک فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔